لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے اور جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ یہ مسلمان کے لیے کمائی کا مہینہ ہے اور پورے سال انسان کے ظاہر اور باطن کی صفائی کا مہینہ ہے۔ اوور ہالنگ کا یہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری بندیاں پوری زندگی تقوی کے ساتھ گزاریں۔ اللہ نے قرآن عظیم الشان میں شروع سے لے کر آخر تک بہت زیادہ تقوی کا حکم دیا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ شانہ اتقوا اللہ فرماتے ہیں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی ملاقات کا شوق رکھو۔ اور زندگی میں جیسے انسان ایک خاردار جھاڑیوں سے گزرتا ہے اور اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہے تاکہ میرے کپڑے جھاڑیوں میں اور کانٹوں میں الجھ نہ جائیں، احتیاط کے ساتھ گزرتا ہے، اسی کا نام تقوی ہے کہ انسان زندگی میں ایسے زندگی گزارے، پھونک پھونک کر قدم رکھے کہ کہیں میں شیطان کے چنگل میں پھنس نہ جاؤں اور شیطان کہیں مجھے اچک نہ لے اور نفس امارہ کہیں مجھ سے گناہ نہ کروا لے۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ نے روزوں کا مقصد بھی بیان فرما دیا کہ روزوں کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، اور تقوی جو ہے انسان کے اندر جو خدا خوفی، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں خدا خوفی، خدا کا خوف کرو بھائی، یہ جملہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ پوری زندگی میں خدا خوفی کے ساتھ زندگی گزارنا، اور یہ خدا خوفی اس وقت تک انسان کو نصیب نہیں ہوتی جب تک یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد نہ رکھے۔ جو بندہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھتا ہے اور اس کی ذات و صفات کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ وہ مالک جس نے مجھے پیدا کیا وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہ جب باندھتا ہے تو ایسا باندھتا ہے کہ اس جیسا کوئی باندھنے والا نہیں، اور ایسا عذاب دینے والا ہے کہ لا يعذب عذابہ احد، کوئی ایسا عذاب دینے والا نہیں، ولا یوثق وثاقہ احد، کوئی ایسا باندھنے والا ہے کہ ایسا باندھنے والا کوئی ہے نہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت حاصل ہوتی ہے وہ ڈرتا ہے، اس کے دل میں تقوی ہوتا ہے۔ روزے اسی تقوی کو پیدا کرنے کے لیے ایک مشق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک مہینہ روزے فرض فرمائے ہیں۔ ایمان والے جب روزہ کو پاتے ہیں، ماہ رمضان کو پاتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کی رضامندی کے لیے کا مہینہ آ گیا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا مہینہ آ گیا، اور پورا سال جو ہمارے دل پر غبار سا چڑھ گیا تھا، دنیا کی لذتیں اور دنیا کے اندر جو ظلمات پھیلے ہوئے ہیں، ظلمتیں پھیلی ہوئی ہیں، ان کا ہر انسان کے اوپر ان کے دلوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ انسان تنہائیوں میں اللہ کا ذکر کر کے اور اچھی صحبت میں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر اس غبار کو دھوتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان غلطیوں کا پتلا ہے، کبھی شیطان کے چکر میں آ گیا، کبھی نفس کے چکر میں آ گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ شانہ روزوں کا مہینہ عطا فرماتے ہیں، اور سال میں ایک مہینہ اور سرکش شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں اور نفس کو قابو میں کرنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کرواتی ہیں۔ ایک تو اللہ نے انسان کے اندر ودیعت کر دی، اور وہ ہے انسان کا نفس۔ یہ نفس اتنا بڑا دشمن ہے انسان کا کہ یہی نفس تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا ہے، ابلیس بنایا، شیطان راندہ درگاہ کروا دیا۔ انسان کے نفس کے اندر کی جو شرارتیں ہیں یہ انسان کو زیادہ ہلاک کرواتی ہیں بنسبت شیطان کے۔ شیطان کا وار کمزور ہوتا ہے، یہ اللہ نے بھی فرمایا کہ اللہ کے شیطان کا وار کمزور ہوتا ہے،
شیطان اپنے وار کو قوی بنانے کے لیے نفس کا سہارا لیتا ہے، انسان کے نفس کا سہارا لیتا ہے۔ جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی تو وہ کامیاب ہو گیا، اب شیطان پر قابو پانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جس نے نفس پہ قابو نہیں پایا اور لذات میں پڑا رہا، دنیا کی لذتوں میں پڑا رہا انسان، وہ اس کی ہلاکت میں کچھ تردد نہیں ہے، وہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے رکھوا کر ایک کام تو آسان کر دیا، دونوں کام آسان کر دیے کہ شیطان لعین کو قید کر دیا، اب وہ وسوسے نہیں ڈال سکتا، ایسے جو سرکش شیاطین عام دنوں میں وسوسے ڈالتے ہیں وہ وسوسے روزوں میں نہیں ڈال سکتے، اور نفس کو اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کروایا ہے روزے رکھوا کر، دونوں کام آسان ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ شانوں کی رحمتیں بے بہا، فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی ہے۔ سبحان اللہ، تینوں عشرے جو ہیں وہ انسان کی تربیت کے لیے اور رحمتوں کے لیے۔ جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو اس وقت تک نہ انسان نہ تو کسی گناہ سے بچ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نیکی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں میرا بندہ سارے سال نیکیاں کرے، اب سارا سال نیکیاں کرنے کے لیے مشق کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کی عادت بن جائے نیکیاں کرنے کی، اور گناہ انسان کو اتنا برا لگے کہ جیسے انسان کو پیشاب پخانا برا لگتا ہے، اس سے نفرت ہوتی ہے، اس کا نام لیتے بھی انسان کو نفرت سی ہوتی ہے، ایسے ہی گناہ کے سے ایسی نفرت ہو کہ جیسے بدبو سے نفرت کرتا ہے انسان۔ آج تو حال یہ ہے کہ ابھی گناہوں سے ہمیں نفرت نہیں ہے، نفرت کب آئے گی؟ تبھی آئے گی کہ جب گناہ کی نحوست کا احساس ہو اور گناہ کی وجہ سے اللہ کی پکڑ کا انسان کے اندر خوف ہو، تبھی انسان کو نفرت آئے گی، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو۔ محبوب کی پسند انسان کو پسند ہوتی ہے، اور محبوب جس چیزوں سے نفرت کرتا ہے ان چیزوں سے یہ بھی نفرت کرتا ہے۔ اس لیے محبت جو ہے، اللہ سے محبت ہر خیر کی جڑ ہے، خیر کا کام، نیکی کا کام بھی یہ شخص بڑھ چڑھ کر کرتا ہے، اس لیے کہ ہر شخص کو ہوتا ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کی خوشنودی کے لیے کچھ کرتا ہے، کچھ ہدیہ پیش کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے جو میرے محبوب کو پسند آ جائے، ایسا کام کرتا ہے، اور اس کام سے بچتا ہے کہ جس سے محبوب ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے نیکی کرنا اور گناہ کرنے کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی محبت کی وجہ سے نیکی کرے اور اللہ کی محبت کی وجہ سے گناہوں سے بچے، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اور یہ مشائخ صوفیہ اس مقام پر سالکین کو لانا چاہتے ہیں کہ ذکر کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اس کے اندر وہ مادہ پیدا ہو جائے کہ مذکور کی محبت اس کے دل میں آ جائے، جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کی محبت دل میں آ جائے۔ اللہ، اور روزے اس محبت کو پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شانہ تقوی عطا فرماتے ہیں انسان کو، ایک تو یہ روزوں کے بارے میں فرمایا، اور دوسرا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ نتھی ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کی صحبت میں رہو، ان سے فیضیاب ہونا سیکھ لو۔ یہ دو ذریعے ہیں تقوی حاصل کرنے کے، لیکن دوسرا ذریعہ جو روزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یہ دوسرا ذریعہ روزہ ہے۔ لیکن جب غور کیا جائے تو روزے سے بھی تقوی تب صحیح معنی میں آئے گا جب اللہ والوں سے سیکھ کر رمضان مبارک گزارے گا۔ یہاں بھی اللہ والوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ والے کیسے روزے گزارتے ہیں، ہم بھی ان کی نقل کریں، اس لیے کہ ہم سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور انعام کن پر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ کون کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار ہیں۔ ان کے نقش قدم پہ چلا یا اللہ ہمیں، تو صالحین کی صحبت میں رہ کر انسان متقی پرہیزگار بنتا ہے،
صالحین کی صحبت میں انسان کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اس کے ساتھ رابطہ رکھنے سے، اس کے ساتھ تعلق جوڑنے سے اپنے دل میں بھی اللہ کی محبت آئے گی، اس لیے کہ یہ محبت کی شعائیں ہیں جو دلوں سے دلوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ تو روزوں سے بھی صحیح معنی میں اعلیٰ درجے کا تقویٰ تب آئے گا جب اہل اللہ سے سیکھ کر روزے رکھیں گے، اہل اللہ کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں گے، کم از کم حرص رکھیں گے۔ وہ تو بڑی بڑی عبادتیں کیا کرتے تھے، اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم یہ کریں گے کہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ یہ جو پروگرام ہمارا ہے یہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم رمضان المبارک یہ جو آ رہا ہے اس کو ہم کیسے گزاریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کریں، کیا یہ روزے آنے پر ہمارا دل خوش ہوا؟ اگر کہیں اندر سے کوئی اندر بیٹھا ہوا کوئی شیطان وہ یہ کہتا ہے کہ کیسے رکھیں گے روزے، جی میں تو بیمار ہوں، میں تو کمزور ہوں، کیسے رکھیں گے روزے جو ہیں نا وہ آفت لگنے لگیں کہ تو مشکل لگنے لگیں تو سمجھ لیں کہ ابھی ہمارے اندر کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے، یقین کی کمزوری ہے، اس پر استغفار کریں۔